دیکھیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا، حین بعثہ الی الیمن، جب ان کو یمن کی طرف بھیجا، انک ستأتیکم من اہل الکتاب، بے شک آپ اہل کتاب کی قوم کے پاس پہنچو گے، فاذا جئتہم، پھر جب آپ ان کے پاس پہنچو، فادعوہم الی ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تو ان کو دعوت دینا یا ان کو بلانا اس بات کی طرف کہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فإنہم اطاعوا لک بذلک فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیکم خمس صلوات فی کل یوم ولیلہ، پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں خبر دینا، بتانا، بے شک اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فإنہم اطاعوا لک بذلک فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیکم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں خبر دینا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی، پھر ان کے غریب لوگوں کو واپس دی جائے گی۔ فإنہم اطاعوا لک بذلک، پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، فإیاک وکرائم اموالہم، ایاک خود کو بچانا، کرائم اموالہم ان کے عمدہ مالوں سے، واتق دعوۃ المظلوم، اور بچنا مظلوم کی بد دعا سے، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، بے شک اس بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ اور پردہ نہیں ہوتا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے۔ پہلے حدیث کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 یا 10 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا، دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، گورنر بنا کے، حاکم بنا کے۔ تو آپ نے ان صحابہ کرام کو بہت سی ہدایات دی تھیں، اور وہ ہدایات احادیث کی مختلف کتب میں اور مختلف ابواب کی مناسبت سے وہاں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے آپ نے ایک ہدایت ان کو یہ دی تھی کہ تم اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو، وہاں عیسائی رہتے تھے، تو جب ان کے پاس جاؤ تو انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی ان کو دعوت دینا۔ اگر تمہاری یہ دعوت قبول کر لیں اور یہ بات مان لیں، گواہی دے دیں کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ان کو یہ بتانا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو تمہارے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور تمہارے غریب لوگوں کو دی جائے گی۔ اگر وہ زکوٰۃ دینے کو بھی تسلیم کر لیں کہ ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، تو پھر خود کو ان کے عمدہ اور قیمتی اموال مال زکوٰۃ میں دینے سے بچنا۔ جیسے جانوروں کی زکوٰۃ لیں تو بعض آدمی نے جانور ایک بہت زیادہ پیار محبت سے اور محنت سے پالا ہوتا ہے، خاص بکرا، خاص کوئی گائے، اونٹ، ٹھیک ہے، تو وہ نہ لینا، چھانٹ کے اچھا مال، سب سے قیمتی، درمیانہ لینا۔ پھر فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم، تم وہاں کے حاکم بن کے جا رہے ہو تو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی پردہ وہاں حائل نہیں ہوتا، بلکہ بد دعا سیدھی عرش پہنچتی ہے اور بہت جلد قبول ہوتی ہے وہ۔ یہ تو حدیث کا خلاصہ مفہوم ہوا۔ اب اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ ہمارے لیے اس میں خاص طور پہ 3-4 سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ دین اسلام سیکھنے والا اور سکھانے والا کیا ترتیب اختیار کرے۔ آدمی پہلے کون سی چیزیں سیکھے اور کون سی چیزیں سکھائے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو سب سے پہلے جو آدمی دین سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو، مثلا استاد کسی طالب علم کو دین سکھا رہے ہیں، کوئی مولانا صاحب عوام الناس کو دین سکھانا چاہتے ہیں، والد اپنی اولاد کو دین سکھانا چاہتا ہے، شوہر بیوی کو دین سکھانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہی ترتیب اختیار کرے، وہ چیزیں سکھائے جو اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو بتائی تھی۔ وہ ہے ارکان اسلام، بلکہ توحید و رسالت۔ پہلے توحید و رسالت کہ ان کو بتایا جا رہا، آدمی خود سیکھے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہو، اللہ کی صفات کو انسان پڑھے۔ اللہ کی صفات جو ہے نا وہ اللہ کی معرفت اور پہچان کے دروازے ہیں،
تو ان کو انسان پڑھے، اللہ پر یقین پیدا ہو، اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، تو پہلے یہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر رسالت پر ایمان لے کر آئے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر اس کے بارے میں بصیرت اور اعتماد حاصل کرے، آپ کی زندگی پڑھے، آپ کی تعلیمات و ہدایات پڑھے، آپ کا مقام اور مرتبہ اور عظمت دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جب یہ کام بھی ہو جائے تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے نماز کا، کہ آدمی نماز کی پابندی کرے، اسے سیکھے اور اہتمام اور اخلاص نیت سے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھے اور نماز کے مسائل وغیرہ سیکھے۔ اور پھر جب آدمی یہ کام بھی کر لے تو پھر اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہو، مالدار آدمی ہے، پھر زکوٰۃ کے مسائل فضائل سیکھے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر جب زکوٰۃ ادا کرے تو دینے والا اچھی چیز دینے کی کوشش کرے، اور جو حاکم یا گورنر ہو لینے والا، وصول کرنے والا، تو وہ درمیانی چیز لے، اپنی طرف سے سب سے عمدہ چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ تو شاید راوی نے حج کا ذکر چھوڑ دیا، یا اس وقت حج فرض نہیں ہوا، ویسے 9 یا 10 ہجری میں حضور نے بھیجا تھا ان کو، 10 ہجری میں حج تو فرض ہو گیا تھا، یہ شاید آپ نے بتایا نہیں ہوگا، کیونکہ پیچھے ہی بات گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سارے احکام ایک دم نہیں بتایا کرتے تھے، ایسا ایسا بتایا کرتے تھے۔ تو اس میں ہمیں ایک بات سمجھنے کی ترتیب کی، کہ اس ترتیب سے ہم نے دین سیکھنا ہے، اور اس ترتیب سے دین سیکھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام ہیں اور ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، فرائض بھی ہیں یہ، تو سب سے زیادہ توجہ اور اولین ان کو دینی چاہیے۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کے، جو مسلمانوں میں فروعی اختلافات ہیں، فروعی مسائل ہیں، ان کو ذرا فوکس کرتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں کہ یہ آپس کے فرقوں میں اختلافات کون کون سے ہیں، پھر دلائل کے ہیں ان کے، بنیادی چیزیں وہ نہیں ہیں، بنیادی چیزیں یہ ہیں، ان کو جاننا ہر ایک کے ذمہ ضروری بھی نہیں ہے، ان اختلافات کو، اختلافی چیزوں کو۔ بعض لوگوں کو صرف وظائف پہ زور ہوتا ہے، بعض لوگوں کو صرف اذکار پہ زور ہوتا ہے، بعض لوگوں کو کسی ایک خاص چیز پہ زور ہوتا ہے، بعد کی چیزوں پہ، اور وہ بنیادی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے۔ نمبر 2 جو بات سمجھ آتی ہے وہ ہے تدریج، آہستگی، میانہ روی۔ جب آدمی دین سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو تو وہ کوشش کرے کہ آہستہ آہستہ دین سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، پہلے نماز فرض ہوئی، پھر مدینہ پہنچنے کے بعد زکوٰۃ کی تفصیلات آئی ہیں، فرض تو زکوٰۃ مکہ میں ہی ہو گئی تھی، اس کا نصاب تفصیلات نہیں آئی تھی، اور حج اور رمضان کے روزے بھی بعد میں فرض ہوئے ہیں مدینہ جا کے ہجرت کے بعد، اور حج تو فرض ہوا 9-10 ہجری میں۔ تو جس کو ہم دین سکھائیں یا خود سیکھیں، اس کو آہستہ آہستہ دین کی طرف لے کے آئیں۔ ایک ہی دن اسے یہ نہ کہیں بھی آپ نے سارے کام فرض ہیں اور آج ہی شروع کرنے ہیں، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا نا۔ تدریج کہتے ہیں اسے۔ قرآن آہستہ نازل ہوا، بچہ آہستہ آہستہ مراحل طے کرتا ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، موسم بدلتے آہستہ آہستہ ہیں۔ تو آہستگی اور تدریج جو ہے یہ فطری طریقہ ہے، اور اس طریقے سے پائیداری آتی ہے، تدریج سے ہم کام لیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، گھر میں، کسی دفتر میں، وہ افسر ہے، سربراہ ہے، با اختیار ہے، ظلم کرنے سے بچے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی جان، مال یا عزت کو نقصان نہ پہنچائے۔ آج بہت سے شوہر بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں، بہت سی بیویاں شوہروں پہ ظلم کر رہی ہیں، بہت سے ماں باپ اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں، اولاد ماں باپ پہ ظلم کر رہی ہے، بہت سے با اختیار لوگ اپنے ماتحتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، افسر لوگ بہت سے ظلم کر رہے ہیں، اس گھمنڈ میں کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کے نبی نے فرمایا لیس مظلوم بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس بد دعا کو اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ و پردہ حائل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بالکل براہ راست عرش پہ پہنچتی ہے اور جا کے وہ اپنا کام کرتی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ اضافہ ہے، آپ نے فرمایا کہ دعوت المظلوم مستجابۃ وإن کان فاجرا فجورہ علی نفسہ، کہ مظلوم کی دعا قبول ہی ہوتی ہے اگرچہ بدکار بھی ہو، اس کی بدکاری کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، لیکن وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کا وبال ظالم پہ پڑے گا۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک اور حدیث میں یہ فرمایا کہ دعوت المظلوم مستجابۃ وإن کان کافرا لیس دونہ حجاب۔ عمدۃ القاری میں ہے یہ کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی خود وہ نافرمان ہے، فاسق فاجر ہے، کافر ہے، اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آدمی ظلم سے بچے اور ظلم نہ کرے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی
سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں لازمی دے رہتے ہیں، ان میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے اور نمبر 2 ظلم ہے۔ تو ہم اس کی ہر بندہ کوشش کرے کہ میں ظلم کسی پہ نہ کروں۔ بہت سے لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا، جیسے میرا دل چاہے گا ویسے کروں گا میں، میرا دل چاہے گا تو میں فلاں کو حق دوں گا، نہیں دل چاہے گا تو نہیں دوں گا۔ تو یہ مسلمان کے لیے بڑی سنگین اور غلط صورتحال ہے۔ مسلمان کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے اللہ اور اللہ کے رسول فرمائیں گے، دین فرمائیں گے، ویسے کروں گا میں، خواہ میرا دل مانے یا نہ مانے، میں نے ویسے کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے اور یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور ترتیب اور تدریج سمجھانے والی ہے ہمیں۔ جو آدمی اصلاح کرنے والا ہو اس کو ترتیب بھی پیش نظر رکھنی چاہیے اور تدریج بھی، آہستگی بھی، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کسی کو ایک بات کہتے ہیں، دین کے عمل نہیں کرتا، مایوس ہو جاتے ہیں، آئندہ میں نے کسی کو بات کہنی ہی نہیں ہے، میں نے اولاد کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، بیوی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہنا، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی فکر اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔